میں نا سر سویڈن سے پیرس جا رہا تھا، 45 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے پوچھا آر یو مسلم؟ میں کہا الحمدللہ، کہا آئی ایم کرسچن. اس نے ایک سوال کیا، مجھے کہنے لگا یور ٹرن از فرسٹ. اوکے. میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم پاک بی بی، تیرا اور میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کہنے لگا ہم دونوں اس کے بیٹے ہیں، وہ ہماری ماں ہے. میں نے کہا ہم دونوں بھائی ہوئے؟ کہنے لگا یس. اور میں نے کہا جو میری اور تیری پاک ماں مریم کے اوپر الزام لگاتا ہے وہ دوست ہے، اور جو تیری اور میری پاک ماں کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا ہے، گواہی دیتا ہے، وہ دشمن ہے. دونوں خاموش ہو گئے. میں کہا اٹس یور ٹرن ناؤ. میں نے کہا گیو می یور ٹیلیفون نمبر، آئی ول کال یو لیٹر. 11 دن کے بعد میں مکہ مکرمہ میں کھڑا بیت اللہ کے سامنے، تو مجھے اس کی کال آ گئی. کہنا مسٹر افتخار دس از ڈینیل، ویئر آر یو؟ میں کہا I'm in front of بیت اللہ. یو نو بیت اللہ؟ کہنا I don't know. میں نے اس کو بتایا کہ بیت اللہ کیا ہے. یہاں پر ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کو نیت اور شوق سے مانگا جائے. دعا مانگی میں کہ یہ کہ میں اور میرا بھائی دونوں بھی کبھی آنکھا میسج آیا کہ میں مسٹر نذیر نمبر. میں نے ان کو ذکر کیا تھا، میں نے کہا سویڈن آیا تھا نذیر بھائی جان کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں نذیر نمبر. میں نے نذیر صاحب کا نمبر بھیجا اور ساتھ میں نے نذیر صاحب کو کال کی. میں نے کہا ڈینیل کی کال آئے گی، خیال رکھنا، میرا بھائی ہے. ایک دن مکہ مکرمہ میں رہا. اگلے دن پرائیویٹ ٹیکسی سے جنہوں میں جا رہا ہوں تو مجھے ڈرائیور نے کہا کہ حدود حرم مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے لگے ہیں، حضور سے اجازت بھی لے لیجئے اور درود شریف پیش کر لیجیے. بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. وہاں حضور سے اجازت لی، مانگی، درود شریف پڑھا. حدود کے اندر میں انٹر ہوا ہوں تو سر میرے موبائل کے اوپر بلنک ہوا مسٹر افتخار ٹھاکر، آئی واز ڈینیل، ناؤ آئی ایم محمد عمر اینڈ یو آر ان بیت اللہ، پلیز پرے فار می. میں نے فوراً نذیر بھائی کو کال کی. میں نے نذیر بھائی، اس نے کہا ساری رات میرے پاس رہا ہے. میں نے کہا میرے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنے تحفے مجھے دیے زندگی میں، اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میں حدود میں داخل ہوا تو تحفے آنے شروع ہوئے ہیں. مدینہ سے پرسکون جگہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. 3-4 مہینے کے بعد جب میں وہاں گیا سویڈن، میں نے جا کے محمد عمر سے ملاقات کی. انہوں نے کہا گھر سے مجھے نکال دیا. سال کے بعد وہ پاکستان آیا میرے پاس. تو ہماری ایک سٹار تھیں یہاں کی، بہت اچھی سٹار سنگر بھی تھیں اور اداکارہ بھی بہت کمال تھی. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا شادی کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا میری ماں ہے، ماں کا خیال کون رکھے گا؟ میں کہا ماں جب دنیا سے چلی جائے گی، جانا تو ہے ہی، تمہارا خیال کون رکھے گا؟ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امی بہت بیمار ہے. میں نے کہا امی تو بیمار ہیں ہی ہیں، میں نے جو بات کی تھی اس کے بارے میں کیا سوچا؟ انہوں نے کہا دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شوبز کی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر لینا اور اس کے بعد تانے سہنا ساری زندگی. اور کیا کرنا ہے، ہونا تو یہ چاہیے. اس نے کہا ٹھاکر بھائی آپ مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں، جتنا میرا احترام کرتے ہیں، جتنی میری ماں کا احترام کرتے ہیں، میں نے یہ سب کچھ آپ کے ذمہ کر دیا، جاؤ جو دل کرتا ہے کر دو. میں نے محمد عمر تو ادھر ہی تھا. اچھا وہ آلریڈی تھا ادھر. اسی کے چلو حضرت وہ بھی مان گیا. ہاں اتنے تو انہوں نے کہا بھائی آپ میرے بھائی تو ہیں ہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ میری امی بھی ہیں، میرے ابو بھی ہیں. مرشد ہے. اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے آج وہ دونوں سویڈن میں ہیں، خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں. 3 بچوں کے ساتھ ان کا اتنا اچھا لائف سٹائل ہے. جب بھی جاتا ہوں وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. یہ ہے مدینہ. مدینہ آپ کے لیے تحفے بھرے ہوئے رکھتا ہے ہر وقت کہ آپ صرف انٹر ہو جائیں، دعائیں قبول، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی قبول ہوتا جا رہا ہے. مدینہ دنیا کا سب سے میٹھا شہر ہے سر. فضا اچھی، ہوا اچھی، لوگ اچھے، نہ کوئی تیز چلتا ہے نہ کوئی اونچا بولتا ہے.